العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله ربي في كلامه المبين. يثبت الله الذين آمنوا منكم يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. میرے معزز اسلامی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین خواتین اسلام اور پیارے بچوں، تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، بڑائی و کبریائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و سزاوار ہے جو اللہ سبحانہ و تعالی اکیلا تنہا ہمارا اور اس پوری کائنات کا اور اس کائنات میں زندگی بسر کرنے والی تمام مخلوقات کا خالق و مالک، رازق اور مدبر ہے. اس اللہ رب العالمین کا ایک بہت بڑا احسان اور اس کا کرم، اس کا فضل ہے کہ اس رب العالمین نے اس پوری انسانیت میں ہمیں اس کی توحید کے لیے کتاب و سنت کا علم دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ہمیں چن لیا. یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے. اور اللہ رب العالمین نے ہم اور آپ کو شرک و بدعات و خرافات سے، اندھی تقلید سے، تعصب سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں محفوظ رکھا. یہ اللہ رب العالمین کا اور بڑا احسان ہے. بس اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین جب تک اس جسم میں سانس باقی رہے اس وقت تک اللہ تعالی ہمیں موحد، ایک سلفی اور منہج سلف اور منہج صحابہ پر چلنے والا بنا کر کے رکھے. اور جب ہماری موت بھی آئے تو اللہ سبحانہ و تعالی توحید کی
حالت میں، ایمان کی حالت میں کتاب و سنت پر عمل کرتے ہوئے، منہج سلف پر قائم رہتے ہوئے اللہ رب العالمین ہمیں مومنوں جیسی موت ہمیں نصیب عطا فرمائے۔ معزز حاضرین، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید سے سورہ ابراہیم کی ایک آیت کریمہ کی تلاوت کی، جس آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے بیان فرمایا یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، یعنی اللہ سبحانہ و تعالی جو مومن ہیں، جو ایمان والے ہیں، اللہ رب العالمین ان کی توحید کے ذریعے سے اللہ انہیں دنیا میں بھی ثابت قدمی عطا کرے گا، اور اللہ رب العالمین آخرت اس سے مراد مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین انہیں اس توحید کی وجہ سے قبر میں بھی ثابت قدمی عطا کرے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی برا بن عازب رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ان هذه الآیہ نزلت فی عذاب القبر، کہ سورہ ابراہیم کی یہ آیت کریمہ اللہ رب العالمین نے عذاب قبر کے متعلق اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کا نزول فرمایا۔ میرے بھائیوں، اس دنیا میں جو بھی آیا ہے یا آنے والے ہیں یا ہم سے پہلے اس دنیا میں آ کر کے چلے گئے، ہر ایک کو یہ چیز سمجھ لینی اور جان لینی ہے کہ ایک نہ ایک دن ہمیں موت آنی ہے، اور اس کے بعد انسان کی زندگی کا جو مرحلہ شروع ہوتا ہے اسے عالم قبر کہا جاتا ہے، اس کا ایک دوسرا نام عالم برزخ ہے۔ قبر، اس کے بارے میں جب کہا جاتا ہے تو ہم اور آپ کے ذہن میں خیال ہونا چاہیے، یہ بات آنی چاہیے کہ انسان اس روئے زمین پر کتنا بھی مال خرچ کر کے، کتنا بھی بڑا گھر وہ تیار کر لے، بنا لے، لیکن اس کے لیے ہمیشگی کا گھر نہیں ہے۔ چند سال، چند مہینے، چند دن کی اس کی زندگی ہے کہ اس روئے زمین میں کتنوں خرچ کر کے گھر بنا لے، کتنا عالیشان بنا لے، اور اس گھر کے اندر ضروریات کی ساری چیزوں کا انتظام کر لے، لیکن یہ چیز کبھی نہ بھولے کہ وہ گھر اس کا ہمیشگی کا گھر نہیں ہے۔ ہم اور آپ کا جو اس دنیا کے اندر جو گھر ہے، جس کے اندر قیامت تک آنے کے وقت تک ہمیں رہنا ہے، وہ ہمارا گھر، وہ قبر ہے۔ تو لہذا یہ قبر وہ گھر ہے جس کے بارے میں ہم اور آپ سبوں کو اس کی تیاری کرنی ہے، اس لیے کہ قبر، اسی سے فیصلہ ہوتا ہے کہ کون انسان جنت میں جائے گا، کون انسان جہنم میں جائے گا، کون ہے وہ قبر والا جو کل قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ، رسولوں کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، سلف الصالحین کے ساتھ رہے گا، اور کون ایسا ہوگا جو کل قیامت کے دن اس کے حق میں جہنم کا فیصلہ سنایا جائے گا، جو گنہگاروں کے ساتھ، خطا کاروں کے ساتھ، برے لوگوں کے ساتھ، مجرموں کے ساتھ کل قیامت کے دن اس کا فیصلہ ہوگا، وہ قبر ہی میں اس کے بارے میں بتا دیا جائے گا۔ اسی وجہ سے یہ بڑی مشہور حدیث ہے، آپ سبھی اس حدیث کو جانتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، اس لیے کہ انسان کے آخرت میں کیا انجام ہونے والا ہے، کیا فیصلہ ہونے والا ہے، وہ قبر ہی میں بتا دیا جائے گا۔ اسی لیے ان کے غلام ہانی بیان فرماتے ہیں کہ جب عثمان غنی رضی اللہ عنہ کسی قبرستان کے پاس سے گزرتے،
یا کسی قبر کے پاس سے گزرتے، وہاں پہ کھڑے ہو جاتے اور زار و قطار روتے. پوچھنے والے اسے پوچھتے، سوال کرنے والے سوال کرتے. آپ کے سامنے قبر کا بیان آتا ہے، آپ اتنا نہیں روتے. جنت کا بیان ہوتا ہے، آپ اتنا نہیں روتے. لیکن کیا بات ہے کہ جب آپ قبر کے پاس آتے ہی اتنا روتے ہیں؟ کیونکہ انہیں معلوم تھا، وہ سمجھ گئے تھے، کیونکہ آخرت میں جو ہمارا حشر جو انجام ہونا ہے وہ یہیں پہ ہے، قبر ہی میں فیصلہ ہو جائے گا. اسی لیے وہاں پہ کھڑ کے اتنا روتے. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے. اللہ کے نبی نے کہا تھا ان القبر اول منازل الاخرہ. یہ جو قبر ہے آخرت کے مرحلوں میں، آخرت کی منزلوں میں یہ سب سے پہلی منزل، یہ سب سے پہلا مرحلہ ہے. فإن نجا منه فما بعده ايسر منه. اگر کوئی یہاں کامیاب ہو گیا، قبر میں ہونے والے سوالات میں جو پاس ہو گیا، یہاں جس کا بیڑا پار ہو گیا، آخرت میں بھی اس کا بیڑا پار ہے، آخرت میں بھی وہ کامیاب ہے. یہاں جو نجات، یہاں جس کو نجات مل گئی، آخرت میں بھی اس کو کامیابی اور نجات ہے. وَإِن لَّمْ يَنْجُ مِنْهُ وَإِن لَّمْ يَنْجُ مِنْهُ فَمَا بَعْدُهُ أَشَدُّ مِنْهُ. اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر کوئی یہاں فیل ہو گیا، ناکام ہو گیا، یہاں جس کا بیڑا پار نہیں ہوا، آخرت کی جو منزل، آخرت کے جو مرحلے ہیں وہاں پر بھی وہ ناکام ہو گیا، وہ فیل ہو گیا. یہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ جب اسے سوال ہوا تو انہوں نے یہ جواب دیا کہ انہیں معلوم تھا یہی ہمارا فیصلہ ہے. اسی لیے جب قبر کے پاس آتے اتنا روتے. اتنا ہی نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو آپ دیکھیں. کئی صحابہ بیان فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کوئی مجلس قائم ہوتی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کئی مجالس میں، کئی مجلسوں میں صرف عذاب قبر کی ہمیں تعلیم اور نصیحت دیا کرتے. ہم بیٹھ جاتے، اللہ کے نبی ہمارے ساتھ بیٹھتے اور ہم سب مل کر کے عذاب قبر کو یاد کیا کرتے. اس کی ہولناکیاں، اس کی سختیاں، اس کے عذابات، اللہ نے کیا تیار کر رکھا ہے، اس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں. یہی وجہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک پیارے صحابی برا بن عازب رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں ایک مرتبہ بقیع میں ایک جنازہ لایا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس جنازے میں تھے. قبرستان میں لایا گیا، ان کی قبر کھودی جانے لگی. ابھی قبر کھودی جا رہی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قبر کے بازو بیٹھ گئے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی. اس لکڑی کو اللہ کے نبی لے کر کے مٹی میں اس طرح اس کو کھروچ رہے ہیں. اور صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی کا یہ عمل ہم دیکھ رہے تھے، ایسا لگ رہا تھا کہ اللہ کے نبی کسی فکر میں ہیں، کسی ٹینشن میں ہیں، کچھ سوچ رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ دیکھنے کے بعد ہم نے دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زار و قطار رو رہے ہیں. اللہ کے نبی ہیں. پہلے دیکھا صحابہ کہتے ہیں کہ بڑے ٹینشن میں ہمیں معلوم ہوا، بعد میں ہم نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زار و قطار رو رہے ہیں. اور حدیث میں راوی بیان فرماتے ہیں برا بن عازب پیارے نبی اتنا روئے کہ داڑھی مبارک تر ہو گئی اور اس قبر کے پاس جو مٹی تھی وہ پوری مٹی گیلی ہو گئی. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف مخاطب ہوئے، ہماری طرف دیکھے، اس کے بعد کہا یا اخوانی، یا اخوانی، اے میرے بھائیوں، اے میرے بھائیوں، لمثل هذا فاعدوا. اس قبر کے لیے، اس مرحلے کے لیے، اس اندھیرے گھر کے لیے تیاری کر لو، تیاری کر لو اس گھر کے لیے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے ہمیں یہ ایک منظر ہمیں ملتا ہے. اتنا ہی نہیں، ایک مقام پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا ما رأيت منظرا قط الا والقبر افظع منه. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کہتے ہیں میرے صحابہ، میری ان آنکھوں نے اس سے بھیانک منظر، اس سے خطرناک منظر
اس سے ڈراؤنا منظر، اس سے زیادہ وحشت اور عذاب والا منظر میری آنکھوں نے نہیں دیکھا الا والقبر، سوائے قبر کے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ سب سے بھیانک منظر، ڈرا دینے والا، خوف میں ڈالنے والا، اگر میں نے کوئی منظر میں نے دیکھا ہے وہ قبر کے منظر کو میں نے دیکھا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ یہی وجہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابیہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں، ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم لوگ مسجد نبوی میں تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی اس مجلس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عذاب قبر کی کچھ نصیحتیں صحابہ کو کی۔ اللہ کے نبی نے جب کہا، اسماء بنت ابی بکر بیان فرماتی ہیں کہ اس پوری مجلس میں صحابہ کے رونے اور سسکیاں لینے کی آواز سے پوری مسجد گونج اٹھی، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نصیحتیں کی، بتایا صحابہ کو کہ اس کے لیے تیاری کر لی جائے، اس کے لیے تیار ہونا ہے، اس لیے کہ ہم اور آپ کا ایک ٹھکانہ حشر ہونا ہی ہے۔ اس کے بعد اگر آپ دیکھیں ایک کچھ باتیں تھی جو قبر کے عذاب کے بارے میں جو ہمیں اللہ اور اس کے نبی اور صحابہ سے ملتی ہیں۔ اب ایک انسان کو اس کا انتقال ہو جاتا ہے، جب اس کو قبر کی طرف، قبرستان کی طرف اس کو لے کے جاتے ہیں، اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف احادیث میں مختلف گناہوں کی وجہ سے، اللہ اور اس کے نبی کی نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے قبر کے مختلف عذابات کو تیار کر رکھا ہے۔ کچھ گناہ ہیں جن گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ایسے دردناک عذابات قبر میں تیار کر رکھا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو قبرستان لے گئے اور قبر میں دفنا دیے۔ جیسے تدفین کے بعد اللہ کے نبی پلٹ رہے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہنا شروع کیا، اور بہت دیر تک اللہ کے نبی اللہ اکبر کہے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کو اللہ اکبر کہتا ہوا دیکھ کے ہم نے بھی اللہ اکبر کہنا شروع کیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الحمدللہ کہا، الحمدللہ کہا، پھر ہم نے بھی الحمدللہ کہا۔ اس کے بعد میں صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے نبی سے پوچھا، اے اللہ کے نبی کیا بات ہے؟ آپ کبھی بھی کسی کو قبر میں دفنایا جاتا ہے تو آپ اس طرح نہیں کہتے، آج ہم نے حسب معمول آپ کو یہ عمل کرتا ہوا، کیا بات ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، سعد بن معاذ یہ وہ صحابی ہیں، ھذا الذی تحرک لہ العرش، یہ وہ صحابی ہیں کہ جن کے انتقال سے اللہ کا عرش ہلا، وفتحت لہ ابواب السماء، ان کے انتقال پہ اللہ تعالیٰ نے آسمان کے سارے دروازے کھول دیے، وشہدہ 70,000 من الملائکہ، اور ایک دو نہیں پورے 70,000 فرشتے سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی نماز جنازہ میں شریک ہوئے۔ کہتے پھر کیا اللہ کے نبی؟ کہا کہ جیسے ہم نے ان کو قبر میں رکھا ہم نے دیکھا کہ قبر نے انہیں پوری طرح سے دبوچ دیا، قبر نے انہیں دبا دیا، دبوچ دیا۔ جب میں یہ منظر دیکھا تو میں نے فوراً کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، اے اللہ تو بڑا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی قبر کو کشادہ کر دیا۔ تو میں نے کہا کہ الحمدللہ سبحان اللہ۔ تو اس کی شرح کرتے ہوئے حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں، وہ بیان فرماتے ہیں کہ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو جو قبر نے جو دبوچا وہ انہیں عذاب نہیں تھا، لیکن یہ قبر کا دبوچنا ہر ایک مومن اور کافر کے ساتھ قبر کے عذاب میں ہونا ہے۔ اگر کوئی اس دبوچنے کے عذاب سے اگر کوئی بچ سکتا تو سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ بچ جاتے ہیں، یہ ہر ایک کو ہونا ہے۔ لیکن
اہل علم بیان فرماتے ہیں اگر جو مومن ہوتا ہے تو اس کو ایک مرتبہ قبر دبوچے گی، لیکن جو گنہگار ہوگا، جو خطاکار ہوگا، جس کی زندگی پوری اللہ اور اس کے نبی کے گناہوں میں گزری ہوگی، عبادتوں سے دور، اعمال سے دور، برائیوں اور گناہوں میں، نافرمانی اور معصیات میں سب سے آگے رہا، ایسے شخص کے بارے میں بیان فرماتا ہے اہل علم یہ دبوچنے کا عذاب اس کو تا قیامت تک ہوتا رہے گا۔ یہ پہلا عذاب ہے، جب کسی کو قبر میں دفنایا جائے گا قبر اس کو دبوچے گی، لیکن جو مومن ہوگا ایک مرتبہ دبوچنے کے بعد اس کو عذاب ختم ہو جائے گا، لیکن جو گناہگار ہوگا اس کو قیامت تک یہ عذاب ہوتا رہے گا۔ اور یہ عذاب کیسا ہوگا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دوسری حدیث میں بیان فرماتے ہیں جو گنہگار ہے، جو خطاکار ہے، جس کی زندگی گناہوں میں گزری، دین سے کوئی واسطہ نہیں، قرآن و سنت پہ عمل کرنے کا کوئی شوق نہیں، اللہ اور اس کے نبی کی اطاعت اس کی زندگی میں نہیں، ہر برائی، ہر گناہ، ہر غلطی، ہر معصیت میں ڈوبا رہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ دبوچنا ایسا نہیں ہے کہ کسی نے اپنے گلے میں لے کے دبا دیا، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ جب قبر دبوچے گی تو دائیں سیٹ کی پسلیاں بائیں آ جائیں گی اور بائیں کی دائیں چلی جائیں گی، جنڈ سیڈ اور مل دونوں طرف کی جو ہڈیاں ہوگی پوری طرح سے ایسے ایک دوسرے میں مل جائیں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسا خطرناک عذاب ہوگا۔ یہ جہنم قبر میں دیے جانے والے عذاب میں سے پہلا عذاب۔ اس کے بعد حدیث میں آتا ہے کہ مختلف اور عذابات ہیں۔ جو گنہگار ہوگا جب اس کو قبر میں ڈالا جائے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اس کے لیے دوسرا عذاب یہ ہوگا، اگر اللہ نے کسی کے حق میں اگر عذاب جہنم کا عذاب اگر مقدر کر دیا اس کے لیے دوسرا عذاب یہ ہوگا کہ دو فرشتے آئیں گے، اٹھائیں گے، 3 سوالات ہوں گے جو آپ سبھی کو معلوم ہے۔ جس نے اگر یہ 3 سوالات صحیح سے اس کا جواب دیا اور اس کے 3 سوالات کا جواب اس کی دنیاوی زندگی بتائے گی، من ربک، ما دینک، من نبیک، دنیاوی زندگی میں وہ کس طرح تھا، اس کی زندگی قبر میں یہ 3 سوالات کے جواب ہوں گے۔ ایسا نہیں کہ ہم اس کو یہاں پہ یاد کر کے جانے سے وہاں میں جواب آئے گا، نہیں، واقعی میں اگر کوئی انسان اس دنیا میں اپنے رب کو جانا، اپنے رب کو پہچانا، اپنے رب کی توحید کو سمجھا اور اس رب کی اطاعت کی، اس رب نے کسی کام کے کرنے کا حکم دیا تو کیا، اس رب نے کسی سے منع کیا اس سے فوراً رک گیا، تب جا کر کے اس کی زبان سے آئے گا ربی اللہ۔ ایسا نہیں کہ ہم دنیا میں رب کے بہت سے احکام و فرامین کو جھٹلاتے رہیں تو جواب آنے والا نہیں ہے۔ اور ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ اگر ہماری دنیاوی زندگی اسلامی زندگی تھی، اسلام نے جو ہمیں سکھلایا، ایک مسلمان کی جو زندگی ہونی چاہیے، اگر اسلام کے مطابق ہماری زندگی اس دنیا میں رہی تو دینی الاسلام وہاں پہ جواب آئے گا۔ اور من نبیک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تعلیم، اللہ کے نبی نے کسی چیز کے کرنے کا حکم دیا ہم نے کیا، کسی سے منع کیا ہم رک گئے، تب جا کر کے ہماری زبان سے وہاں پہ آئے گا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس مومن کے لیے آسمان سے آواز آئے گی ان صدق عبدی، میرے اس بندے نے سچ کہا، میرے اس بندے نے سچ کہا، فافرشوہ فی الجنہ، اللہ رب العالمین کہے گا کہ اس کو جنت کا لباس پہنایا جائے، اس کے لیے جنت کا بستر بچھایا جائے، وَأَلْبِسُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ، اور اس کے لیے جنت کا لباس پہنایا جائے، وَافْتَحُوا لَهُ أَبْوَابَ الْجَنَّةِ، اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جائیں۔ اور اگر ان 3 سوالات کا جواب نہیں دیا، اگر ان سوالات میں اگر ناکام ہوا، اگر یہ کہا کہ ہاں لا ادری، میں نہیں جانتا، تینوں نے یہی جواب دیا، آسمان سے آواز آئے گی عن کذب، اس نے جھوٹ بولا، یہ جھوٹا ہے، اسے معلوم تھا، اس کے باوجود بھی رب کی توحید کو نہیں سمجھا، اسے معلوم تھا
اس کے باوجود بھی اپنے رب کی نافرمانی کی. اسے معلوم تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا ہے، پھر بھی نافرمانی کی. اسے معلوم تھا اسلامی زندگی گزارنی تھی، اس کے باوجود اسلامی زندگی نہیں گزارا. آسمان سے آواز آئے گی فَأَفْرِشُوهُ مِنَ النَّارِ. دوسرا عذاب، جہنم کا بستر اس کو لگایا جائے. جہنم کی آگ کا جو بستر ہوگا وہ اس کے لیے بچھا دیا جائے. وَأَلْبِسُوهُ مِنَ النَّارِ. تیسرا عذاب یہ ہوگا کہ جہنم کی آگ کے جو کپڑے ہیں وہ کپڑے اس کو پہنائے جائیں. چوتھا عذاب اس کے لیے یہ ہوگا وَافْتَحُوا لَهُ أَبْوَابًا مِنَ النَّارِ. جہنم کے جو دروازے ہیں وہ دروازے اس کے اوپر کھول دیے جائیں. تو جو ان سوالات کا جواب نہیں دے گا، ایک تو قبر میں دبوچا جائے گا اور اس کے لیے جہنم کا بچھونا ہوگا، جہنم کی آگ کا بستر ہوگا، جہنم کی آگ کا لباس ہوگا اور جہنم کے دروازے اس کے لیے کھول دیے جائیں گے. اتنا ہی نہیں، اس کے لیے پانچواں عذاب یہ ہوگا کہ جہنم کے دروازے کھولنے کے بعد وہ جہنم کی آگ کی دہکتی ہوئی جو ہوائیں ہوگی وہ اس کے اوپر چھوڑ دی جائیں گی. اس کو برداشت نہیں کر پائے گا، برداشت نہیں کر پائے گا، برداشت کرنے کی طاقت اس کے اندر نہیں ہوگی. آپ اندازہ لگائیں، ہم اور آپ یہاں پہ بیٹھے ہیں، ابھی میں کچھ خطبہ دے رہا ہوں، کتنا پسینہ، ہم کتنا انتظام کر لیتے ہیں، فین ڈال لیے ہیں یا اے سی ڈال لیں گے. ہم دنیا کی معمولی گرمی برداشت نہیں کر رہے. اب سوچیں میرے بھائیوں، بستر جہنم کی آگ کا ہوگا، جو کپڑے جو لباس ہوں گے وہ بھی جہنم کے آگ کے ہوں گے. یہی پہ کافی نہیں ہوگا، جہنم کے دروازے اس پر کھول دیے جائیں گے. اس میں کافی نہیں ہے، جہنم کی جو دہکتی ہوئی آگ کے جو ہوائیں ہیں وہ ہوائیں اس کے اوپر چھوڑ دی جائیں گی. برداشت نہیں کر پائے گا، صبر نہیں کر پائے گا. اس کے بعد وہ کہے گا کہ اے اللہ، قیامت کو تو قائم مت کرنا، قیامت قائم مت کرنا. قبر کا عذاب ہی ہم سے برداشت نہیں ہو رہا ہے، اور جہنم کا جو عذاب ہے جو اس سے خطرناک اور دردناک ہے وہ ہم سے برداشت نہیں ہوگا. ربی، قیامت قائم نہ کرنا. یہیں پہ کافی نہیں ہوگا، ان کے لیے پانچواں عذاب یہ ہوگا، اللہ سبحانہ و تعالی انہیں اور عذاب دینے کے لیے، اور عذاب اور سزا دینے کے لیے بہرے، اندھے اور گونگے فرشتوں کو اللہ تعالیٰ ان پہ مسلط کرے گا، اور ان کے ہاتھوں میں لوہے کے ہتھوڑے ہوں گے، لوہے کے ہتھوڑے ان کے ہاتھوں میں ہوں گے. اور ایک دوسری حدیث میں آتا ہے کہ لوہے کی سلاخیں ان کے ہاتھوں میں ہوں گی. اس لوہے کے ہتھوڑے اور سلاخوں کے بارے میں شارحین حدیث بیان فرماتے ہیں اگر اس کو کسی پہاڑ کے اوپر مار دیا جائے تو پورا پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے گا. ایسے ہتھوڑے لوہے کی سلاخیں ہوں گی. اس کے بعد میں اس کو اس سے مارا جائے گا. جب اس کو ماریں گے تو پوری طرح مٹی اور ریزہ ہو جائے گا. دوبارہ اس کو زندہ کیا جائے گا، پھر مارا جائے گا، دوبارہ زندہ کیا جائے گا، پھر مارا جائے گا. اب سوال یہ ہے جو اس کو دی جا رہی ہوگی، اللہ تعالیٰ نے اندھے، گونگے اور بہرے فرشتے کو کیوں مقرر کیا؟ اہل علم بیان فرماتے ہیں قبر میں جو عذاب ان کو دیا جائے گا، اگر وہ فرشتے، اگر انہیں آنکھیں ہوتی اس عذاب کو دیکھ لیتے، مارنے کے بعد جو درد سے جو چیخ اور چلا رہے ہیں، اگر ان کی چیخ و پکار کو اگر وہ فرشتے سن لیتے تو انہیں بھی رحم آ جاتا، انہیں بھی رحم آ جاتا. اتنا خطرناک عذاب ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان مجرموں کو، ان گنہگاروں کو خطرناک عذاب دینے کے لیے ایسے فرشتوں کو مقرر کیا جو نہ دیکھ سکے، نہ سن سکے، نہ بول سکے. اب ان کو یہ کی ڈیوٹی سمجھائی جائے گی کہ تمہیں صرف اس کو مارنا ہے، وہ مارتے ہی رہیں گے، ان کا کام ہی وہی رہے گا تاکہ ان پہ رحم نہ کھایا جائے. تو یہ قبر کے عذابات میں سے جو ہوگا اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے عذابات تیار کر رکھے ہیں. ایک دوسری حدیث میں آتا ہے میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے کچھ اور گناہوں کی وجہ سے کچھ اللہ تعالیٰ نے قبر کے عذاب اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ. وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی, اللہ کے نبی جب بھی سلام پھیرتے نماز کے بعد ہماری طرف گھوم کے بیٹھتے اور ہم سے پوچھتے آپ میں سے کسی نے خواب دیکھا ہے؟ اگر ہم کہتے ہم نے خواب دیکھا, اللہ کے نبی اس کی تعبیر بیان کرتے. ایک دن ایسا ہوا کہ اللہ کے نبی نے ہم سے پوچھا, ہم نے کہا ہم نے کوئی خواب نہیں دیکھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر آپ نے نہیں دیکھا تو میں نے خواب دیکھا ہے, میں نے خواب دیکھا ہے. وہ خواب یہ ہے کہ میرے خواب میں دو لوگ آئے, مجھے لے کر کے چلے گئے, اور مجھے لے کے جانے کے بعد میں نے دیکھا کچھ لوگ ہیں اپنے منہ کے دونوں جبڑوں کی طرح چیر رہے ہیں. یہ منہ کا جو دونوں جو حصہ ہوتا ہے, اس دونوں حصوں کو اسے چیر رہے ہیں. چیرتے ہوئے وہ اس کو اپنی گردن کی گدی تک لے کے آ رہے ہیں. میں نے پوچھا کہ ارے یہ کس گناہ کی وجہ سے, کس غلطی کی بنا پر اتنی خطرناک اور بھیانک سزائیں دی جا رہی ہے, کیا ان کا جرم ہے؟ انہوں نے کہا کہ ایک لمبی حدیث ہے, مختصر میں بیان کرتا ہوں آپ کے سامنے. وہ سزا, وہ عذاب قبر میں جو انہیں دیا جا رہا تھا, وہ کہتے ہیں کہ یہ وہ انسان ہے جو آپ کی امت کا جھوٹا ہے, کاذب ہے, کذاب ہے. جھوٹ بولنے کی وجہ سے ہر بات میں جھوٹ, سچ کو کبھی لازم نہیں پکڑا. حالانکہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے ان الصدق ينجي والكذب يهلك. انسان ہمیشہ سچ بولے. سچ بولنا انسان کو نجات اور کامیابی ملتی ہے. جھوٹ بولنے سے انسان برباد ہو جاتا ہے. جب بھی بات کرے سچ بولیں, سچ میں خیر ہے. انہوں نے کہا کہ یہ جھوٹ بولنے کی وجہ سے قبر میں اس کو یہ عذاب دیا جا رہا ہے. اپنے چہرے کے دونوں جو حصے ہیں اس کو چیرتا ہوا گردن تک لے کے آئے گا. اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آگے گئے. وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں ایک آگ کا تندور ہے, تندوری روٹی جو ہم لوگ کہتے ہیں. زمین میں ایک گڑا گاڑ کر دیا جاتا ہے, ایک برتن ڈالتے ہیں, اس کے اندر پوری طرح آگ لگتی ہے. اوپر کا حصہ چھوٹا ہوتا ہے اور اس کے اندر روٹی کو پکائی جاتی ہے. ایسا ایک تندور ہے جس کے اندر مرد عورتوں کو جلایا جا رہا ہے, اور جیسے وہ لوگ اوپر آنا چاہتے ہیں دوبارہ پھر آگ انہیں اندر لے لیتی ہے. تندور کے اندر وہ جل رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ارے یہ کیا عذاب ہے, کس گناہ کی وجہ سے, کس جرم کی وجہ سے انہیں عذاب دیا جا رہا ہے, آگ کے تندور میں انہیں جلایا جا رہا ہے. وہ کہتے ہیں اے اللہ کے نبی یہ زنا کرنے والے, برائی اور فحاشی کرنے والے لوگ ہیں. دنیاوی زندگی کے اندر اللہ اور اس کے نبی نے ہر اس برائی سے ہمیں روکا, ہر اس بے حیائی سے روکا, ہر اس بری نظر سے ہمیں بچے رہنے کی تعلیم دی. موبائل کے ذریعے ہو, ٹی وی کے ذریعے ہو, میوزک کے ذریعے ہو, یا کسی اور ذریعے سے کیوں نہ ہو, لیکن ہم نے اس کو ایسی اسی پہ ڈٹے رہے, اسی پہ عمل کرتے رہے. ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے قبر میں یہ عذاب کو تیار کر رکھا ہے. اسی لیے میرے بھائی ہوں, کبھی بھی کسی غیر محرم کی طرف اپنی نگاہ اٹھانے سے پہلے یا موبائل میں کچھ غلط دیکھنے سے پہلے, چاہے وہ فلمیں ہوں, چاہے سیریل ہو, چاہے میوزک ہو, چاہے کوئی بھی ایسی چیز, ایسی برائی ہو, ایسی فحاشی ہو, اس کو کرنے سے پہلے اللہ رب العالمین نے قبر میں اس عذاب کو تیار کر رکھا ہے, اس کو اپنے ذہن میں لائے. اس امت کے جو زانی, بدکار, فحاشی, برائی کرنے والے, ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے قبر میں تندور میں آگ کے عذاب کو تیار کر رکھا ہے. اتنا ہی نہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آگے چلے. وہاں دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک خون کی ندی ہے, خون کی نہر ہے, اس کے بیچوں بیچ ایک شخص ڈوب رہا ہے, اٹھ رہا ہے, اور کسی طرح وہ کنارے پہ آنا چاہ رہا ہے. جیسے وہ اس میں ڈوبتا ہوا کنارے آنا چاہتا ہے تو اس کنارے پر ایک شخص کھڑا ہے, اس کے ہاتھ میں پتھر ہے, وہ پتھر لے کے اس کے سر پہ, اس کے منہ پہ مارتا ہے. دوبارہ جا کر کے وہ اسی بیچوں بیچ خون کی ندی میں ڈوب جاتا ہے. یہ قبر کے عذابات میں ایک اللہ تعالیٰ نے عذاب کو تیار کر رکھا ہے.
اللہ کے نبی نے پوچھا کہ کس جرم کی بنا پہ، کس گناہ کی وجہ سے اس کو عذاب ہو رہا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ سود خور ہے، انٹرسٹ، بڈی، سود. یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر سود اور بڈی کھایا کرتے تھے، جن کو اللہ تعالیٰ نے قبر میں ایک خون کی نہر، خون کی ندی بنائی ہے، اور ان کے لیے یہی عذاب ہے کہ اس میں ڈوبتے رہیں گے اور نکلنے کی کوشش کریں گے، دوبارہ انہیں مارا جائے گا اور دوبارہ وہیں جا کر کے ڈوب جائیں گے. آج انسان تجارت میں، کاروبار میں حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتا، جیسے بھی وہ آنا چاہیے. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ احل اللہ البیع وحرم الربا. اللہ نے حلال تجارت کو حلال کیا ہے، سود کو اللہ نے حرام کیا ہے. اور سود والوں کے لیے اتنی سخت وعید آئی ہے، کل قیامت کا دن ہوگا، جو سود لیتے ہیں، دیتے ہیں، کھاتے کھلاتے ہیں، گواہ بنتے ہیں، اس کا حساب و کتاب رکھتے ہیں، ان کے بارے میں کل قیامت کے دن یہ ہوگا کہ ان کے ہاتھ میں ہتھیار دیا جائے گا اور کہا جائے گا ہارو ربک، اپنے رب سے جنگ کرو، اپنے رب سے جنگ کرو. کسی کے اندر اتنی ہمت و طاقت نہیں ہوگی اپنے رب سے جنگ کر لے. تو یہ سود کے بارے میں اور سود خوروں کے لیے سود لینا دینا، اس کے کھانا کھلانا، اس کے بارے میں گواہ بننا، اس کا حساب و کتاب کرنا. وقال ہم سوا، یہ عذاب اور سزا کے اعتبار سے سب کے سب برابر ہیں. کچھ عذاب میں انہیں کمی بیشی نہیں ہوگی، سب برابر کے ہیں. اسی لیے اپنی تجارتوں کو، اپنے کاروبار کو، اپنی بزنس کو، اپنی محنت و مزدوری کو، اپنی کمائی کو حلال بنائیں، حلال بنائیں. سود کتنا بھی کما لیں، اللہ تعالیٰ اس میں سے خیر و برکت کو ختم کر دیتا ہے، کتنا بھی پیسہ کیوں نہ ہو جائے. یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، کتنا بھی کیوں نہ اس کے بعد جمع ہو جائے، اصل خیر و برکت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. اور جو حلال ہے تھوڑا کیوں نہ ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے اندر بہت زیادہ خیر و برکت عطا کرتا ہے. اس لیے سود سے اپنے آپ کو بچائے رکھیں. اور اتنا ہی نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا اور آگے جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ایک شخص کو زمین پہ لٹایا گیا ہے اور اس کے بغل میں ایک شخص ہے، وہ ایک بڑا سا پتھر اٹھاتا ہے، اس کے سر پہ مارتا ہے. جیسے اس کے سر پہ ڈال دیا جاتا ہے، آپ نے تربوز دیکھا ہے بچن کا، اگر اس کو پھوڑ دیا جائے کیسے ہوگا، اس طرح اس کا پورا سر پھٹ جاتا ہے. اور یہی سزا اس کو ہوتی رہتی ہے. پتھر اس کے سر پہ مارا جاتا ہے، سر اس کا پھٹ جاتا ہے. جیسے پتھر ادھر پتھر لانے کے لیے جب جاتا ہے دوبارہ سر جڑتا ہے، پھر پتھر اس کے اوپر ڈالا جاتا ہے. یہی سزا ہوتی ہے. اللہ کے لیے پوچھتے ہیں کس جرم، کس گناہ کی وجہ سے قبر میں اس کو یہ عذاب ہو رہا ہے؟ کہا جاتا ہے کہ یہ وہ شخص ہے جس کو قرآن کی تعلیم تھی، قرآن کا علم تھا، قرآن کا علم اس کو تھا، لیکن رات بھر یہ سویا رہتا. کبھی اس کو اس بات کی توفیق نہیں ملی کہ رات میں اٹھ کر کے اللہ کے دربار میں اس قرآن کے علم کے ذریعے کچھ نمازیں ہی ادا کر لیتا. کبھی اس نے اس قرآن کا صحیح استعمال نہیں کیا. ہمیں سے ہر کوئی ہوگا جس کو قرآن کی کچھ تو صورتیں یاد ہوگی. کیوں ہماری زندگیوں میں تہجد کا اہتمام نہیں ہے؟ کیوں ہم تہجد کا اہتمام نہیں کرتے؟ علیکم بقیام اللیل فإنه داب الصالحین من قبلکم. قیام اللیل، تہجد، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ سلف الصالحین کی سنت مؤکدہ ہے. انہوں نے کبھی اس کو نہیں چھوڑا. نبیوں نے، رسولوں نے، صحابہ نے، تابعین، تبع تابعین، ہر ایک نے اس کا اہتمام کیا. فضیلت ہے اس کی. فرض نمازوں کے بعد افضل ترین نماز تہجد کی نماز ہے. قبر میں جو اس کو عذاب دیا جا رہا ہے، سر پتھر سے کچلا جا رہا ہے، قرآن کا علم تھا، لیکن اس قرآن کے علم کے ذریعے کبھی رات میں اٹھ کے نمازیں نہیں پڑھی، اور جب دن ہوا تو قرآن کا جو علم تھا اس کے اوپر عمل ہی نہیں کیا. تو اسے بے عمل شخص کے لیے یہ سزا دی جا رہی ہے. اب سوچیں، ہم میں سے ہر ایک کو آج قرآن کا تھوڑا تو علم ہے، دین کا علم ہے. اگر ہماری زندگیوں میں اگر اس علم کے مطابق اگر عمل نہیں ہے تو پھر اس سزا کے لیے، اس عذاب کے لیے ہم تیار رہیں. جس کے پاس قرآن و حدیث کا علم ہو، اگر اس کی زندگی میں قرآن و حدیث کے مطابق عمل نہ ہو تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے قبر میں اس
سخت ترین عذاب کو تیار کر رکھا ہے. اسی لیے صحابہ کا یہ معمول تھا, چھوٹی بھی سنت اگر ہوتی میرے بھائیوں, اس کو وہ لوگ اگنور نہیں کرتے, نظر انداز نہیں کرتے. ہمارا معمول ہے, یہ ہمارا معاملہ ہے. ہم نے 5 فرض صلاح پڑھ لیا, ہم نے سمجھ لیا کہ ہم نے بہت عمل کر لیا. بہت سی ایسی سنتیں ہماری زندگی میں ہیں جس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں, معمولی سمجھتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر کسی کو چھینک آ گئی, اللہ کے نبی کی سنت ہے الحمدللہ, کتنی بڑی سنت ہے. جواب میں کہ یرحمک اللہ, یا دوبارہ کہ یہدیکم اللہ ویصلح بالکم, کتنی سنتیں ہیں. لیکن انسان اس کو معمولی سمجھتا ہے. لیکن اسلاف کی زندگی آپ دیکھیں, امام ابو داؤد رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ امام ابو داؤد رحمہ اللہ ایک مرتبہ ایک ندی, ایک نہر کے کنارے حدیث کو لکھتے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے. اسلاف کی زندگی آپ دیکھیں, ایک سنت کو کتنا, اس کو کتنی اہمیت وہ دیا کرتے. امام ابو داؤد رحمہ اللہ ایک ندی اور نہر کے کنارے ایک حدیث لکھتے ہوئے بیٹھتے ہیں, تو اس ندی اور نہر میں ایک کشتی جاتی ہے, ایک بوٹ. اس بوٹ کو چلانے والا جو ہوتا ہے وہ چھینکتا ہے, چھینکنے کے بعد میں وہ کہتا ہے الحمدللہ. امام ابو داؤد رحمہ اللہ حدیث کو لکھنے میں اتنے مشغول رہتے ہیں, الحمدللہ سن تو لیتے ہیں لیکن جواب نہیں دیتے. کچھ دیر کے بعد انہیں خیال آتا ہے, امام ابو داؤد رحمہ اللہ خیال آتا ہے, ارے یہاں سے کوئی کشتی گزری, اس میں کسی نے چھینکا اور الحمدللہ بھی میں نے سنا, لیکن میں اس کا جواب نہیں دیا. حدیث پر عمل کرنے کا شوق, جذبہ, ایک سنت پر عمل کرنے کا جو تڑپ ان کے اندر تھی. اس کے بعد فوراً اٹھتے ہیں اور اسی نہر کے کنارے ایک دوسری بوٹ ہوتی ہے, اس بوٹ والے سے کہتے ہیں اللہ کے بندے, اس ندی میں اس دور تک جو بوٹ جا رہی ہے, جو کشتی جا رہی ہے, کیا تم مجھے وہاں تک لے کے جاؤ گے؟ کہتا کیوں نہیں لے کے جائیں گے, وہاں تک مجھے لے کے جانے کے لیے کتنا کرایہ لوگے, کتنا پیسہ لوگے؟ وہ کہتا کہ 3 درہم لوں گا. بولتے یہ لو 3 درہم پکڑو اور مجھے اس بوٹ تک لے کے جا کے پہنچاؤ. وہ بوٹ والا اس بوٹ کا پیچھا کرتا ہے, اس کشتی کے پیچھے جاتا ہے. قریب پہنچنے کے بعد میں امام ابو داؤد رحمہ اللہ اس شخص سے پوچھتے ہیں کیا وہ آپ ہی ہو جو وہاں سے گزر رہے تھے تو آپ نے چھینکنے کے بعد الحمدللہ کہا؟ وہ کہتا ہے کہ ہاں میں نہیں ہے. یرحمک اللہ, صرف اتنا کہہ کے آتے ہیں, کہتے ہیں یرحمک اللہ, صرف اتنا کہتے ہیں. اور وہ کہتا ہے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم. بتانا مقصد ہے میرے بھائیوں, ایک سنت ہے, لیکن اس سنت کو انہوں نے کبھی معمولی نہیں سمجھا. کشتی پہ سوار ہو کے اس کا پیچھا کیا اور وہاں جا کر کے اپنے جیب سے 3 درہم خرچ بھی کیے, لیکن اس 3 درہم کی انہوں نے پرواہ نہیں کی. لیکن اللہ کے نبی کی سنت جو اسے چھوٹ رہی تھی وہ انہیں گوارا نہیں تھا. گئے, اس سنت پر عمل کیا, واپس آئے. حدیث میں ان کی سیرت میں آتا ہے کہ کچھ دیر وہ ایسے ہی انہیں اونگ آئی. اونگ آنے کے بعد میں وہ خواب میں دیکھتے ہیں کہ انہیں خواب میں بتلایا گیا کہ اے ابو داؤد, تم نے اللہ کے نبی کی اس سنت پر عمل کرنے کی وجہ سے تم نے 3 درہم خرچ کیا, اس 3 درہم کے بدلے اللہ تعالیٰ نے تمہیں جنت دے دیا. سنت بتانا مقصد ہے میرے بھائیوں. عذاب قبر میں سے ایک عذاب اس شخص کو دیا جائے گا کہ جس کو قرآن کا علم ہوگا, حدیث کا علم ہوگا, دین کا علم ہوگا, لیکن اس کی زندگی میں اس کے مطابق عمل نہیں ہوگا. ایسے شخص کے لیے اللہ نے یہ عذاب تیار کر رکھا. اس لیے میرے بھائیوں, جتنا ہمیں علم ہو, جتنا ہمارے پاس علم ہو, ہم اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. یہی اصل اس کا تقاضا ہے. اور اسی طرح قبر کے عذابات میں سے ایک عذاب یہ بھی دیا جائے گا میرے بھائیوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ایک شخص کو زمین کے اندر دھسا دیا جائے گا, زمین میں دھستا ہوا جائے گا, دھستا ہوا جائے گا. کب تک؟ الی یوم القیامہ, قیامت تک دھستا ہوا جائے گا. پوچھا گیا کہ یہ عذاب اس کو کیوں دیا جا رہا ہے؟ کہا جائے گا کہ یہ وہ شخص تھا جو دنیا میں اپنا پینٹ, اپنا لباس ٹخنوں کے نیچے لٹکا کے چلا کرتا تھا. ان اللہ لا ينظر الى من جر ثوبه خيلا. وہ شخص جو اپنے پینٹ کو یا لنگی کو کوئی بھی جو نیچے پہنتا ہے ٹخنے سے نیچے لٹکاتا ہے, اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ اللہ تعالی رحمت کی نگاہ سے اس کی طرف نہیں دیکھے گا, اس سے بات نہیں کرے گا. اتنا ہی نہیں میرے بھائیوں, اتنا ہی نہیں, کل قیامت کے دن
تک اس کو زمین میں دھسایا جائے گا، اور اس کے لیے قبر میں یہ عذاب اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے۔ اسی لیے اس گناہ سے بچیں، اس نافرمانی سے اپنے آپ کو بچائیں، اللہ اور اس کے نبی کی خاطر اس کو کاٹ دیں، تخڑیوں کے اوپر رکھیں، تاکہ ہم اور آپ قبر کے اس عذاب سے بچ سکیں، اس لیے کہ وہاں میں دھسا قیامت تک وہ دھستا ہوا جائے گا۔ اتنا ہی نہیں، قبر کے عذابات میں سے ایک عذاب یہ بھی دیا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں کہتے ہیں، میں نے دیکھا کہ کچھ لوگوں کے ہاتھ کی انگلیوں کے ناخن تانبے کے بنے ہوئے ہیں، تانبے کے بنے ہوئے ہیں، ان تانبے کے ناخنوں سے اپنے چہرے کو نوچ رہے ہیں، اپنے سینوں کو چیر رہے ہیں۔ میں نے کہا کہ یہ کیا بات ہے؟ چہرے کو نوچ رہے ہیں، سینے کو نوچ رہے ہیں، کس گناہ کس جرم کی وجہ سے یہ عذاب ہے؟ کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کے درمیان غیبت اور چغل خوری کیا کرتے، اسے کچھ ملنے والا نہیں میرے بھائی، کسی کی غیبت، کسی کی چغل خوری، اسے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ نَمَّامٌ، ایک دوسرے کی غیبت نہ کرے، ایک دوسرے کی پیٹھ پیچھے برائی نہ کرے۔ اسلام مقصد ہے تنہائی میں لے کے جائیں، اکیلے میں اس کو سمجھائیں، بولے اللہ کے بندے اللہ تم پہ رحم کرے، فلاں برائی تمہارے اندر ہے، قرآن کے خلاف ہے، حدیث کے خلاف ہے، اللہ کے بندے میں آپ کی آخرت کی فکر کرتا ہوں، قبر کی مجھے بڑی فکر ہے آپ کے بارے میں، اسی لیے اللہ کے بندے اس برائی کو چھوڑ دے، اس غلطی کو چھوڑ دے، اس گناہ کو چھوڑ دے، یہ اصلاح کریں۔ ایسا نہیں کہ کسی کی برائی کو ہم نے جان لیا اب سب کے سامنے بولتے پھر رہے ہیں فلاں ایسا ہے فلاں ایسا، کیوں دوسرے کی برائی کر کے اپنی قبر کی زندگی برباد کر رہے ہیں؟ اس سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ تانبے کے ناخن ہوں گے، چہرے اور سینوں کو چیریں گے، یہ ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یہی پہ کافی نہیں ہے میرے بھائیوں، یہ کچھ عذابات جو اللہ نے قبر میں تیار کر رکھا ہے، اس کے بعد اتنے عذابات کے بعد ان سے یہ کہا جائے گا یہ تو بس قبر میں تمہیں عذاب دیا جا رہا ہے، آخرت میں اس سے دردناک عذاب کے لیے تم تیار ہو جاؤ۔ آپ سوچیں، قبر میں ہی جب اتنے خطرناک اور دردناک عذابات ہیں تو آخرت کا عذاب کیسا ہوگا؟ چاہے قرآن مجید نے کسی مقام پہ عذاب علیم کہا، کسی مقام پہ اللہ نے عذاب مہین کہا، نار اللہ الموقدہ کہا، جہنم کے عذاب کے بارے میں القاریہ ملقاریہ کہا، دہکا دینے والی ایسی آگ ہے جو قبر جہنم کی، اور ان کو قبر میں اتنے عذابات کے باوجود ان سے یہ کہا جائے گا کہ یہ قبر کا صرف عذاب ہے اور جہنم اور کے عذاب کے لیے وہاں کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تبھی وہ لوگ کہیں گے کہ اے اللہ قیامت قائم نہ کرنا، قیامت قائم نہ کرنا۔ اور اتنا ہی نہیں، عذابات میں سے ایک عذاب یہ بھی اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبر کے پاس سے گزرے، دو قبروں سے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ ان دونوں قبر والوں کو عذاب دیا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ اس میں ایک شخص وہ ہے جو پیشاب کے چھینٹوں سے بچا نہیں کرتا۔ اسی لیے میرے بھائیوں، پیشاب کی حالت میں بڑے سکون سے، راحت سے، اطمینان سے اپنی قضائے حاجت کو پورا کریں۔ ایسا نہیں ہے کہ فوراً گئے فوراً آئے، خیال کریں، اس لیے کہ پیشاب کے چھینٹے یا پیشاب کے قطرات اس سے اگر کوئی نہیں بچ پاتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسے شخص کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے قبر میں عذاب کو تیار کر رکھا ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں یہ بھی ایک عمل ملتا ہے۔ خلاصہ کلام میرا بس یہی ہے میرے بھائیوں، آج خطبہ جمعہ سے میں آپ کو یہی ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ انسان اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر اس نافرمانی سے، ہر اس گناہ سے، ہر برائی سے اپنے دامن کو بچا کے رکھے، اللہ اور اس کے نبی کی اطاعت کرے، اللہ اور اس کے نبی کی اتباع اور پیروی کرے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو لازم پکڑے، اپنی قبر کی زندگی کے بارے میں سوچتے رہے، اس لیے کہ اہل علم بیان فرماتے ہیں من مات اگر کوئی مر گیا فقد قامت قیامتہ، اگر کوئی انسان مر گیا تو ہمیں قیامت کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، قد قامت قیامتہ، اسی وقت سے اس کی قیامت شروع ہو گئی ہے۔ ایک انسان جب مر گیا تو اسی وقت سے اس کے لیے قیامت شروع ہو چکی ہے، تو لہذا جب ایسی ہماری زندگی ہو تو ہم اور آپ کے لیے ضروری ہے اللہ کے نبی کی حدیث کے مطابق
لمثل هذا فاعدوا، کہ ہم نیک اور صالح اعمال کے ذریعے اپنے اس قبر کی تیاری کر لیں۔ اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جتنی باتیں میں نے کہا ہے، اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے ان کہی ہوئی باتوں پر غور و فکر کرتے ہوئے اس کی تیاری کرنے کی اللہ مجھے توفیق عطا فرمائے۔